صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے نبی آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام میں درود شریف کا ہدیہ اور خطبہ پیش کریں اور بڑے بابا سے بلند ہوئی حضوری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم معزز سامعین برادرین، قابل مبارکباد میں جناب قاری محمد صدیق صاحب جو اس مسجد کے امام بھی ہیں اور مکتب کے استاد بھی ہیں، اور آپ سبھی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے 11ویں شریف کے مہینے میں اپنے امام صاحب کا بھرپور ساتھ دیا اور محفل کو سجانے اور رچانے میں آپ نے دامے گرمی شکریہ حصہ لیا۔ دیکھیں، جب ہماری مسجدوں کے امام عاشق رسول ہوں گے، جب ہماری مسجدوں کے امام عاشق اولیاء ہوں گے، وہ ہماری اور آپ کی جو پہنچ ہے وہ اولیاء کرام اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، اور جب ہماری مسجدوں کے امام گستاخ رسول اور بے ادب ہوں گے، وہ نہ اللہ تک پہنچائیں گے، نہ رسول اللہ تک پہنچائیں گے، نہ کسی اولیاء تک پہنچائیں گے، بلکہ ہمیں بے ادب بنائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اپنی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خاص کر کے ایسی محفل جس کا انعقاد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کیا گیا۔ غوث اعظم بہت قائد بزرگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور 11ویں شریف کا جو پروگرام قاری صدیق صاحب نے رکھا ہے اپنی مسجد کے اندر، تو یقیناً میں بتاؤں کہ محراب میں بیٹھ کر میں کافی دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ منگول کی جامع مسجد کے اندر ایک اعلیٰ سطح پر میلاد شریف منائی جاتی ہے، کیوں نہیں 11ویں شریف کا پروگرام وہاں پر منعقد کیا؟ بس میں اسی فکر میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ایک دعا خانی کی رکھ دینی چاہیے تھی 11ویں شریف کا، تو کیوں نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک جس کو چاہتے ہیں اسی سے اپنی محفل سجوا لیتے ہیں۔ اولیاء کرام کے یہاں زبان نہیں دیکھی جاتی، اولیاء کرام کے یہاں شان و شوکت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اولیاء کرام کے یہاں آپ کا صرف دل دیکھا جاتا ہے کہ آپ اولیاء کرام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم سے قبل آپ نے حضرت مولانا اسماعیل نریمی صاحب سے بہت بہترین انداز میں اردو زبان میں اور اپنی پہاڑی و گوجری زبان میں بہترین انداز میں اولیاء کرام کی صفات کو بیان فرما رہے تھے۔ گویا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شعر کی ترجمانی کر رہے تھے کہ کی محمد سے وفا انہیں کو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا انہیں کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تو میں تفسیر نعیمی میں دیکھ رہا تھا کہ ولی کا جو معنی ہے وہ کیا ہے۔ لغت میں بہت سارے معنی لکھے گئے ہیں،
تو ولی کا مصدر ہے ولا، اور ولا کا معنی ہے قرب، اور اس کے معنی میں تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جب کوئی بندہ اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور غوث اعظم بہت پائے بزرگ ہیں، اس کی شان 1 گھنٹے میں بیان کر دینا یہ ان کی شان کی حق تلفی ہے۔ غوث اعظم ایک ایسی ذات ہے کہ جن کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ غوث اعظم کا ایک مختصر واقعہ آپ کو بتاؤں کہ بغداد شریف کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ تھے، زمانہ غوث اعظم کا تھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ شیر کی سواری کرتے تھے اور شیر کو قابو میں لانے کے لیے سانپ کی چھڑی استعمال کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے وہ کہ شیر بھی ان کے قابو میں رہتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کسی انسان کے قابو میں شیر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو ایک درندہ ہے، انسان کو دیکھتے ہی پھاڑ کھا جاتا ہے، اس کے جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن پھر یہی بات میں کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قبضے و قدرت میں ہر شے کو کر دیتا ہے، وہ جس کو بھی حکم کرتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ حضرت احمد جام شیر پر سوار ہوئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ کا کام یہ تھا کہ تمام اکابر اولیاء اکرام کے دربار میں جایا کرتے حاضری کے لیے، ان کی خانقاہ میں بیٹھتے، یا ان کا فیض حاصل کرتے یا اپنا فیض اپنے سے کمزور اولیاء اکرام کو بانٹا کرتے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ کسی نے کہا کہ آپ بغداد جائیے، بغداد شریف میں ایک اللہ والے ہیں، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور عبد القادر جیلانی کے ولایت کا چرچا، ان کے علم کا چرچا اس وقت پورے بغداد میں ہے، پورے شہر کوفہ میں ہے، پورے شہر بغداد کے اندر ان کا ایک بہترین مقام ہے۔ آپ ایک بار وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ حضرت احمد جام اپنے شیر پر بیٹھے، سوار ہوئے، اور انہوں نے بغداد شریف کا رخ کر دیا۔ اب ان کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی کسی بزرگ کے ہاں جاتے تو پہلے ہی وہ پیغام پہنچا دیتے کہ میں اپنے شیر سے آ رہا ہوں، شیر پر سواری کرتے ہوئے آ رہا ہوں، جب میرا شیر وہاں پہنچے گا، جب میری سواری پہنچے گی تو میزبان سے گزارش ہے کہ میرے شیر کے لیے کھانے کو ایک گائے پیش کر دیں۔ جب تک میرے شیر کو ایک گائے نہیں دی جاتی ہے تب تک میں خود پانی نہیں پیتا ہوں۔ حضرت احمد جام نے کیا کیا کہ جب بغداد شریف پہنچے تو ان کا قاصد جو تھا اس نے جا کر کے ڈائریکٹلی حضرت غوث پاک کے دربار میں یہ خبر دیا کہ حضرت شیخ احمد جام تشریف لے آ رہے ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے شیر کے لیے ایک گائے اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ دے دیں۔ غوث پاک نے ایک مرید کو حکم فرمایا، جاؤ لنگر کھانے میں گائے بندھی ہوئی ہے اور وہاں سے لے لو اور لے جا کر کے باہر چھوڑ دو، اور احمد جام کا جب شیر آئے تو اس کے سامنے اس کو دے دینا۔ حضرت احمد جام شیر سے اترے اور ان کے سامنے وہ گائے پیش کر دی گئی۔ حضرت احمد جام دیکھ رہے ہیں کہ گائے کو پیش کیا گیا، اور گائے کے ساتھ ساتھ میں ایک کمزور و ناتواں کتا بھی آیا ہوا تھا۔ کمزور تھا، ناتواں کتا تھا، وہ بھی اس گائے کے ساتھ، یعنی وہ گائے بھی غوث اعظم کے لنگر کی تھی اور وہ کتا بھی غوث اعظم کے لنگر کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ جو لنگر سے بچتا تھا وہ کتا وہی کھاتا تھا۔ اب جب اس گائے کو پیش کیا گیا تو حضرت احمد جام کا جو شیر تھا اس نے اپنے شکار کو دیکھا، خوراک کو دیکھا، اپنے جسم میں اس نے طاقت کو بھری، آواز لگائی، اور حضرت احمد جام کا شیر اس گائے کی طرف بڑھا کھانے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی
لنگر میں پلنے والا کمزور ناتواں جو کتا تھا اس نے چھلانگ لگائی اور حضرت احمد جان کے شیر کو چیر پاڑ کے رکھ دیا. احمد جان کے شیر کو چیر پاڑ کر رکھ دیا. آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک کتے کی کیا مجال ہے کہ وہ شیر کو پاڑ دے. کتا کہاں ایسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت احمد جان فوری طور اپنی گریبان میں جھانکتے اور خاموشی سے ایک دم شرمسار ہو گئے اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ شاید اس شیر کی وجہ سے میرے دل میں کوئی غرور تھا، گھمنڈ تھا، جس کو غوث پاک نے اپنے کتے کے ذریعے سے ہمارے گھمنڈ کو ختم کر دیا. حضرت احمد جان غوث پاک کے دربار میں آئے اور بڑے شرمسار ہوئے، معافی مانگی اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی. تو اسی واقعے کو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد.